کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ تشہد میں کب پڑھیں گے؟ تشہد پڑھنے کے بعد، یعنی سلام سے پہلے؟ تشہد میں، تشہد پڑھنے یعنی پوری نماز میں ایسے ہی ہے. جو آپ کی روٹین کی نماز ہے نا، ہر جگہ پر وہ روٹین کی نماز پہلے اور یہ کلمات بعد میں، آخر میں. جو آپ نے دعائیں مانگنی مانگے اس کے آخر میں یہ پڑھنی. ہر رکعت جو 75 والی 300 والی پوری کرنی. انہوں بھی بندہ رگڑ سکتا تصویر آ سکتا ہاں. دو سجدوں کے درمیان جو صحیح دعا ہے نا وہ یہ ہے ربی اغفر لی ربی اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. یہ جو دعا معروف ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے آخر میں وہاں پڑھنی چاہیے. سجدوں کے درمیان نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے آخر میں یہ دعا جو ہم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں یہ تشہد کے آخر میں پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. بہت عظیم دعا ہے، اچھی دعا ہے، لیکن یہ آخر میں پڑھنی چاہیے. اس حدیث کے بارے میں مختلف علماء کی آراء ہیں، وہ کیوں ہے آخر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کون سی حدیث؟ یہ جو صلاۃ التسبیح والی حدیث ہے، اس کی سند کے بارے میں. صلاۃ التسبیح کی حدیث کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سندیں مختلف ہیں. ترمذی کے اندر جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو ابو داود میں سند ہے وہ درست ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے درست قرار دیا ہے، اور علامہ غلام الصوا ظہیر امن پوری حافظ اللہ نے درست قرار دی ہے، اور حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درست قرار دی ہے. اور آج کل ایک کلپ چلا بھی ہے عبد المنان راسخ صاحب کا، وہ بھی درست کہہ رہے ہیں، اور اس کے پریکٹیکل کی ویڈیو بنائی ہوئی انہوں نے، اور وہ چل رہی. ٹھیک ہے یہ سند. اور ویسے بھی فضائل کے اندر روایت جو ہے نا وہ قابل قبول ہوتی ہے. بات پڑھتے ہوئے ناظرہ پڑھے ہیں تو ساتھ ہم باتیں کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ یہ عمل بالکل نامناسب ہے. قرآن کے احترام کے موافق نہیں ہے. توجہ کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. کسی بھی رکن میں تسبیحات جو ہیں 10 مرتبہ، وہ اگر کوئی بندہ پوری کی پوری 10 کی 10 ہی کسی رکن میں پڑھنی بھول گیا، بعد میں اسے یاد آیا، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی گنتی پوری کر لے یا بس رہنے دے؟ کسی بھی رکن میں پوری گنتی ہی بھول گیا، بس وہ نماز کی طرح کر کے تو اگلے رکن میں پہنچ گیا اور وہ کلمات کہہ ہی نہیں سکا. اب وہ کیا کرے؟ پتہ نہیں. وہ ایک بزرگ نے پوچھا تھا تو میں نے کہا آپ سلام پھیر کے اپنی گنتی پوری کر لیں، گنتی پوری کرنی ہے 3 سے. یا تشہد کے آخر میں کر لیں تو رہے گی، نماز کے اندر ہو جائے گی. آپ سب یہ روزہ رکھنے کی اور روزہ کھولنے کی دعا جو ہمارے یہاں یہ درست ہے؟ یہاں رکھنے کی دعا تو بسم اللہ ہے. نہیں، جو یہ کیلنڈروں پہ چھپی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں. 3 روزے کی گئی گا، میں 31 روزے کی نیت کرتا ہوں. وَبِصَوْمِ غَدٍ، غد جو نا غین اور دال، غدن یہ کل کو کہتے ہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ کل کے روزے کی نیت. اور پہلے کو کہے گا میں دوسرے کی کرتا ہوں، دوسرے کو کہے گا تیسرے کی کرتا ہوں، تیسرے کے کہے گا چوتھے کی کرتا ہوں. تو پہلا بھی گیا لیکن کتیاں ملا گیا.
یہ دعا وبسقوم غدین نوئی یہ ثابت نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ صرف کیلنڈر پر ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھی ہوئی۔ ایک ہوتا ہے نا سند کمزور ہے، بیان کرنے والے راوی کمزور ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں۔ اور جو افطاری کے وقت ہے وہ پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، اللهم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ لیکن بات وہ کیلنڈر پر جو بڑی لمبی تھی، یہ جو بریک پڑھتے ہیں، اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آ جاتا ہے جی، تو کہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، یاد بھول جاتا، کیا کریں؟ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آیا ہے تو سوچتے ہیں کہ بعد میں جب مکمل کروں گا پڑھائی تو بعد میں کر لوں گا، تو یہ غلط ہے۔ اصل میں تلاوت کرتے کرتے جہاں سجدہ آتا ہے نا، وہاں کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جس میں سجدے کا حکم ہوتا ہے، تو اسی آیت میں حکم ہے تو فوراً کرنا ضروری ہے اگر آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آدھے گھنٹے بعد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں سے تو وہ آیات ہی ختم ہو گئی۔ قرآن تو سارا قرآن ہے، لیکن ہر جگہ پہ سجدہ ہے، تو سجدہ وہاں ہے جہاں وہ سجدے والی آیت ہے، تو جہاں آئے اسی وقت سجدہ کرو۔ کچھ بچے تو ایسے کرتے ہیں، قاری صاحبان سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بچے کا حفظ مکمل ہوا تو اللہ نے سارے سجدے کٹھے کر لا، تو جو قرآن جدوں کا حفظ کرنا شروع کیتا سی تو تم کنی باری پڑھے ہونے تو کٹھے ایک باری سارے کر لیں، تو یہ کوئی چکر نہیں۔ اصل میں آیت کے اندر کوئی ایسا سجدے کا حکم ہوتا ہے، کوئی ایسے سجدے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فوراً جھک کر اپنے آپ کو بھی ان مخلص بندوں میں شامل کروانے کا موقع ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب آیت سجدہ آتی ہے تو ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے نا فوراً، تو شیطان زمین سے کھے اٹھا کر نا، راکھ اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنہ وامرت بالسجود فلم اسجد فلی النار۔ دیکھو آدم کا بیٹا، ابھی آیت ہی آئی ہے، رب نے ڈائریکٹ بھی نہیں کہا، صرف پڑھا ہی ہے اس نے، اور فوراً سجدے میں گر گیا، اس کی تو جنت پکی ہے، مجھے رب نے ڈائریکٹ کہا، میں نے پھر انکار کیا، میرے لیے جہنم پکی ہے۔ تو اس وقت اس کو ذرا مزید جلانا چاہیے اور فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ ہاں سجدہ تلاوت میں باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہیں بھی ہے تو سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے، یہ نماز نہیں، یہ سجدہ ویسے یہ ہو سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت میں آپ قبلہ رخ ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سجدہ تلاوت میں قبلہ رخ ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی آپ بیٹھے ایسے ہیں کہ ادھر منہ کرنا ذرا مشکل ہے آپ کے لیے، تو جدھر ہے ادھر ہی کر دے، اس میں فرض نہیں ہے قبلہ رخ ہونا، جدھر ممکن ہے وہیں کر دیں۔ ہاں قبلہ رخ ہونا امکان ہو تو بہتر ہے، نہیں ممکن تو کوئی فرض نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہیں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں۔ سورہ سعد کے اندر جو داؤد علیہ السلام کے واقعہ کے بعد خرّ راکعا و اناب، وہاں ان کا تو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو ایک حدیث شاید کہ سجدہ تو سعد لیس بعزائم السجود، یہ درست ہے؟ ہاں جی بالکل درست ہے کہ سورۃ سعد کا جو سجدہ ہے نا، یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے، اس میں لیست من عزائم السجود اس طرح کا جس طرح عام آیتوں میں حکم ہوتا ہے نا، واسجد واقترب یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تو سورۃ سعد میں جو سجدہ ہے وہ اس طرح کا حکمی سجدہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم بھی کریں گے، اور جو غلطی وہاں ہوئی اور جس کے عوض میں وہ سجدہ کیا گیا وہ یہ روزانہ کرنا۔ انہوں نے کہا نا کہ اکثر شریک انج دے ہوندے نے کوئی دوسرے دا مال، تے اسی بھی یہی کہنے ہیں اکثر مولوی انج ہوندے، اکثر قاری انج ہوندے، اکثر بندے انج ہوندے، اکثر ائی تو روزانہ کہندے ہیں،
اس کی مسنون دعا کون سی ہے؟ ایک تو ساجدہ وجہی عام مشہور ہے، اور ایک اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا والی ہے۔ زیادہ درست یا زیادہ جس میں دعائیں ہیں وہ بعد والی ہیں، لیکن پہلی بھی ٹھیک ہے۔ ایک دعا ہے سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين، اور دوسری دعا ہے اللهم اكتب لي بها عندك اجرا، اے اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس کا اجر اپنے ہاں لکھ دے۔ اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ وضع عنی بها وزرا، اور اس سجدے کی وجہ سے میرے بوجھ اتار دے، گناہ معاف کر دے۔ وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد، اور میرا یہ سجدہ بھی اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا اور ان کے ساری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دی، درگزر کر دی۔ تو میرا بھی یہ سجدہ، یہ مستند زیادہ ہے یا مطلب صرف اس کا اجر زیادہ ہے؟ اس کے الفاظ زیادہ جامع ہیں۔ سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، سجدہ تلاوت میں سجدہ تلاوت کی دعائیں 70-80% میرے خیال ہے 90% ہو گئی، تو سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ دو دعائیں، ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، جو بڑی نہیں یاد تو جتنا چھوٹی گوڑ پاک ہونا میٹھا ہوئے گا، بڑی یاد کرو، قبول تو ہو جائے گی۔ ہاں قبول ہو جائے گی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے، رکوع کے بعد تو آپ نے ہمیشہ ہی چھوڑے ہیں۔ نہیں، پوری نماز پوری نماز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بھی نماز ہاتھ چھوڑ کر، یعنی رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑے ہوں، کبھی بھی ایک بھی نہیں۔ دو باتیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، صحابہ کو حکم دیا جاتا کہ وہ نماز میں دایاں بازو بائیں بازو پر رکھیں اور نماز پڑھیں، حکم صحابہ کو۔ تو صحابہ کو حکم کون دیتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا حکم کے درجہ کیا ہے؟ آپ کا حکم آگے تو فرض ہو گیا، آپ کا حکم فرضیت کے درجے پر ہے۔ تو یہ آپ جب صحابہ پر فرض قرار دے رہے ہیں کہ ہاتھ بند ہیں، تو آپ کس طرح چلیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے محدث ہیں، صحیح ابن حبان، اس کے اندر حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت جو تھی نا، امرنا، ہم تمام نبیوں کو حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں۔ تو یہ اللہ کا حکم نبیوں کو اور نبی علیہ السلام کا حکم امتیوں کو اور صحابہ کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو فرض ہو گیا۔ اب ہم تو نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور نبیوں نے مانا نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم ہو تو صحابہ نے نہ مانا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہاتھ باندھنے کا تو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بعض لوگوں کو غلطی لگتی ہے یا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ اگر غلطی لگی ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ پھر جنم دیتے۔ اور وہ کیا ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو بھئی اس سے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ کس حصے میں چھوڑتے تھے
یہ تو وضاحت نہیں ہے نا. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے تو وہ تو ہم بھی چھوڑ کے پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے. نہیں کوئی وجہ نہیں, مسنون ہے. ایک آیا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی, بھئی کب چھوڑے؟ کہ ہم سے پہلے چھوڑے کہ بعد میں تو ہم بھی چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اب اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے کب چھوڑے. اور اسی صحابی کی دوسری حدیث ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ابو داؤد میں. تو ایک صحابی کی دونوں حدیثیں آ گئی, ہاتھ چھوڑنے والی بھی اور ہاتھ, تو پھر دونوں کو ملاؤ نا. تو رکوع کے پہلے رکوع کے بعد دونوں باتیں ٹھیک ہے. اب جو شخص کہے گا نہیں میں ہاتھ چھوڑنے والی تو مانتا ہوں اور ان کے ہاتھ باندھنے والی نہیں مانتا اور ساری نماز میں چھوڑ دیتا ہوں, یہ تو وہی ہوا نا میٹھا میٹھا تھوڑا, جس کو مرضی آ گئی اس کو مان لیا, جس کی مرضی نہ آئی چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی صحابہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, لیکن جب ہمیں اختلاف کا کوئی موقع ہمارے سامنے آئے گا تو اس وقت ہمارے لیے اتھارٹی اور آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کا ہوگا. اور یہ قرآن کا حکم 5ویں پارے میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حکمرانوں اور علماء کی بات ماننا کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, آیت نمبر 59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو تم اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرو. پیچھے 3 باتیں ہیں, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, حکمرانوں کی اطاعت کرو. پیچھے 3 ہیں, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت, حکمران کی اطاعت. اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر 3 میں سے 2 رہ گئے, تیسرا ختم ہو گیا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, صرف اللہ اس کے رسول کی. ذَلِكَ خَيْرٌ, یہ سب سے بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, انجام بھی اسی کا اچھا ہے. لیکن یہ مانے گا کون؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تمہارے دل میں اللہ پر ایمان, آخرت پر یقین ہے تو پھر بس اختلاف کے موقع پر ان کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف. تو اللہ اس کے رسول سے تو یہی ثابت, اللہ نے بھی حکم دیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہاتھ باندھ کر. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہی ہو رہا ہے اور یہ مفہوم اور یہ ہوتا ہے. یہ جو رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھتے ہیں وہ کیا ہاں, وہ ایک حدیث کو سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. حدیث ایک ہے, اب سمجھنے میں فرق ہو جاتا ہے. اور ایسا فرق کہ حدیث ہو اور اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث نہ ہو اور اس کو سمجھنے میں صرف فرق پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ رکوع کے بعد بھی اسی طرح کھڑے ہوتے جس طرح آپ رکوع سے پہلے کھڑے ہوتے. رکوع کے بعد آپ اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح رکوع سے پہلے کھڑے ہوتے. اب ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ رکوع کے بعد اسی طرح کھڑے ہونا جس طرح پہلے, تو رکوع سے پہلے کیا کیا ہوا تھا؟ تو لہذا بعد میں بھی کیا کرنا ہے. ظاہری طور پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں گے تو نہیں سمجھ آتی. ہاں جی, جب ہم نے رکوع سے پہلے کھڑے ہیں, مثلا یوں سمجھیں رکوع سے پہلے ہمارا 1 منٹ کا قیام ہے, مثال ہے 1 منٹ کا, اس میں سے 52 سیکنڈ ہم ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں. لیکن جب ہم رکوع جانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں, پھر ہاتھ ہمارے نیچے جاتے ہیں. تو آخری ہمارے 5 سیکنڈ میں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے کی کہ چھوڑنے کی؟ تو پھر ہم رکوع میں چلے گئے. تو رکوع سے پہلے ہماری آخری حالت کیا تھی؟ چھوڑنے کی. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ رکوع سے پہلے کی حالت لانی ہے نا,
رکوع کے پہلے 4 حالتیں ہیں. پہلی جب ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہے، دوسری یہ ہے ہاتھ باندھنے، تیسری پھر ہاتھ اٹھانے کی ہے، اور چوتھی ہاتھ. تو رکوع سے پہلے والی حالت بنانی ہے کون سی؟ جو آخری ہے. تو وہ کون سی ہے؟ ہاتھ. تو پھر تو اس لیے ہاتھ چھوڑنے چاہیے. وہ حدیث ایک ہی ہے، ایک وہ ذرا سرسری دیکھتے ہیں، ایک ذرا ڈیپلی دیکھتے ہیں. جو سرسری دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں رکوع سے پہلے کیا تھا؟ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہم ہاتھ باندھے. تو جو ذرا اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں رکوع سے پہلے 4 حالتیں. پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کی، دوسری حالت ہاتھ باندھ لیے، تیسری حالت پھر ہاتھ اٹھا لیے، اور چوتھی حالت ہاتھ چھوڑ دیے. تو رکوع سے متصل پہلے جو حالت ہے وہ ہاتھ چھوڑنے والی ہے، اس وجہ سے ہاتھ چھوڑ کر. بہرحال اس میں زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث کو فہم کا اختلاف ہے. اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے رہا ہے گلاب کے پھولوں کی مالا کی شکل میں، تو اس کے بارے میں خوشبو تو اچھی چیز ہے، خوشبو آپ نے پسند کی ہے. کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے، گلاب کا مالا آپ کے گلے میں ڈالتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے کہ آپ کے کسی اعزاز میں ایسا کیا جا رہا ہے، اور ایک ہے کہ آپ کی نیکی کے عوض ایسا کیا جا رہا ہے، اور اس میں ریاکاری کا شبہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بچنے کی کوشش کی جائے. لیکن ویسے کوئی خوشبو کا تحفہ دے، گلاب کے پھول کا تحفہ دے، وہ مالا کی شکل میں دے، آپ پر نچھاور کرے تو اچھی چیز ہے. لیکن اس میں ریاکاری کا ذرا عنصر نہیں ہونا چاہیے. آپ جائیں گھر میں تو آپ کا اچھا ویلکم ہونا چاہیے. ہمیں مکے کے اندر امام صاحب کو پیچھے کھڑا کیا گیا، ان کو بھی آگے آ گیا جو ہے یہ حرم مکی میں امام صاحب کو پیچھے کھڑا کیا گیا ہے، اور آگے والوں کو کہا گیا تم طواف کرو، اور اس کے بالکل مین آگے جو سامنے جگہ ہے نا وہاں نماز پڑھنے سے وہ روکتے ہیں. یہ لاسٹ کو 2-3 مہینے پہلے ہو رہی تھی سب نماز وغیرہ. کوئی وجہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن امام سے آگے آنا ٹھیک نہیں ہے. اور ہم نے جو دیکھا ہے وہ اس سے آگے سمت میں کھڑے ہونے سے وہ روکتے ہیں. ہاں کوئی ایسی صورت بن گئی ہو کچھ تو امام خالی کرواتے ہیں جگہ، کچھ نہیں کرواتے خالی، ویسے ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں امام سب سے آگے ہونا چاہیے، اس کے سامنے قبلہ ہونا چاہیے، درمیان میں مقتدی آگے نہیں ہونے چاہیے. اگر جس شخص کے گلے میں جو مالا ڈل رہی ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ریاکاری کا عمل ہے اور وہ ڈالنے سے انکار کر دے، وہ کہے اس کو سائڈ سے کر دے، نہیں وہ پہلے ہی فون کر کے بتا دینا، پہلے ہی سمجھا دینا. موقع پر آ کر تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا. خوشبو کی بوتل لینا ہاں ہار نہیں، ذرا اچھی سی خوشبو لے کے آنا ہے. 4 رکعت والی نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے فاتحہ کے بعد ہی سورت پڑھنی چاہیے. کیا 4 رکعت والی نماز میں دوسری 2 رکعت میں فاتحہ کے آگے کوئی سورت تلاوت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، اگر موقع ہے، وقت ہے تو کرنی چاہیے. خاموش رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے سے اندازہ لگایا تو پہلی 2 رکعتوں میں ایسے لگا جیسے آپ نے آدھی سورت سجدہ پڑھی ہے. پہلی 2 رکعتوں میں جیسے سورت سجدہ پڑھی، ادھی پہلی میں ادھی دوسری میں. سورت سجدہ 30 آیات، تو ایسے لگا جیسے 15 آیات پہلی میں پڑھی اور 15 آیات بعد میں. اور اگلی 2 رکعتوں میں صحابہ نے اندازہ لگایا کہ آپ نے اس سے آدھی تلاوت کی، یعنی 7 آیتاں آپ نے تیسری اور چوتھی میں پڑھی. تو یہ انہوں نے اندازہ لگایا. اور پھر انہوں نے اثر کا اندازہ لگایا کہ آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے 7 آیات پڑھی ہیں، اور اگلی 2 رکعتوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے 3-4 آیات پڑھی ہیں. تو یہ آپ نے ایسا کیا تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وقت ہو تو پڑھ سکتے ہیں. صحابہ
سے کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی پہلی رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی کہ بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو کر کے ساتھ شامل ہو جاتا؟ کوئی ایسی بات؟ جی ایسی روایت بھی ہے کہ بسا اوقات حضور ظہر کی نماز کافی لمبی پڑھاتے کہ ایک شخص آتا اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی، بقیع کے قبرستان تک جاتا، وہاں قضائے حاجت کر کے واپس آتا اور آ کر پہلی رکعت میں مل جاتا. ایسی ہے. اور کچھ؟ ہاں ایک دوست یہ 20 جو تراویح کی اس کی مطابق ہے تو انہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی انہوں نے کہا حکم دیا ہو. کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات تراویح پڑھائی؟ نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 20 رکعات والی بات ہے وہ درست نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت 3 دن تراویحاں پڑھائیں تو آپ کے پیچھے حضرت عمر نے بھی تو پڑھی نا، تو ان کو نہیں پتہ چلا حضور 11 پڑھ دے پہ میں بھی پڑھا دیں. 3 دن پڑھی ہے نا، تو انہوں نے تو حضور کے پیچھے 11 پڑھی. سیب نے خزیمہ میں لفظ ہے کہ آپ نے ان 3 دنوں میں کتنی رکعات پڑھائی؟ 11. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 20 والی حدیث موطا امام مالک میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں یہ بھی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں. اور اسی کتاب کے اگلے صفحے میں 11 والی لکھی ہے کہ یہ صحیح ہے. تو میرے بھائی وہ پچھلی پڑھ لیتے ہیں، اگلی نہیں پڑھتے ہیں. اسی کتاب سے لکھی ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. سجدہ بات ہو رہی تھی سجدہ صاحب کی، وہ نرم بیڈ پہ بھی کر سکتے سجدہ یا اٹھ کے مصلی بچھا کے؟ تو نہیں، جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں، جہاں تلاوت ہو سکتی ہے وہاں سجدہ بھی ہو سکتا ہے. تو اشارتاً بھی کر سکتے ہیں یہ سجدہ؟ اگر کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ نماز جیسا یعنی 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کر سکے تو پھر جتنا ممکن ہے ویسے ہی کر لیں. ایسے ممکن ہے ویسے. سجدہ تلاوت کے بارے میں ہمارے استاد گرامی ایک جملہ بناتے تھے، سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت. پورے مسائل اس میں آ گئے. سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم. جو قرآن کی تلاوت کا حکم ہے وہی سجدے کا حکم ہے. قبلہ رخ ہوں بہتر ہے، فرض نہیں. باوضو ہوں بہتر ہے، فرض نہیں. جہاں بیٹھ کے تلاوت ہو سکتی ہے وہاں بیٹھ کے سجدہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں آپ 7 اعضاء پر کر لیں تو بہتر ہے. اگر 7 اعضاء پہ نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی جیسے ممکن ہو آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. عید والے دن کیا کام ہمیں کرنے چاہیے اسلام کے لحاظ سے، اور جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ عید والے دن ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ عید والے دن ہمیں خوش رہنا چاہیے، بچوں کو موجیں لگانی چاہیے، گھر والوں کی موجیں لگانی چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے. ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ سارے کام کھائیں پئیں خوش رہیں. فیونیاں بٹھیاں سیویاں کے پیچھے ادھر فیونیاں. تو جو بھی اچھی چیزیں ہیں انجوائے کریں، لیکن نماز وغیرہ کا خصوصی خیال رکھیں. نماز ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. شیطان تو پورا زور لگائے گا نا کہ جو آپ نے عبادت کی ہے ان کو ضائع اور خراب کروانے کی کوشش کرے گا. تو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منائیں اور خوب خوشیاں منائیں. اور جو شوال کے روزے ہیں وہ اجازت تو یہ ہے کہ پورے مہینے میں جب چاو رکھو، لیکن ویسے ہے کہ جو کہتا نا میں کل رکھاں گا وہ پورا مہینہ رہے نہ کل نہیں آتا. تو بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی آپ رکھ سکتے ہیں وہ جلدی رکھنا شروع کریں. کسی کی فوتگی ہو جائے جی تو کہتے ہیں جی میں عید نہیں منانی. یہ فوتگی ہو جائے عید نہیں منانی، یہ بات درست نہیں ہے.
ایک ہے فطری طور پر انسان کو کوئی غم پہنچا اور وہ رو پڑا، تو یہ تو اس کے کنٹرول میں، لیکن ایک اسپیشل میں کپڑے بنانے ہی نہیں، میں جتی پانی ہی نہیں اچھی، میرے تے مرگ ہوئی ہے تو میں تے ہوں نہیں ساڑی کی عید رہ گئی، تو یہ غلط بات ہے۔ سوگ عورت کے لیے 3 دن، خاوند پر 4 مہینے 10 دن، اور عام کسی میت پر عورت 3 دن سوگ منا سکتی، اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنا لباس مسنون بنائیں، اچھا بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ ہاں کوئی غم آ جائے آنسو نکل آئے تو الگ بات ہے، لیکن سارا دن اور سوگ والا ماحول بنا کے رکھنا، نہ کچھ پکانا، نہ کھانا، نہ کتے آنا، نہ کتے جانا، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن خوشی کا بنایا ہے، اور تم اس کے خلاف اگر چل رہے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قبرستان جانے کا اہتمام کرنا عید کے دن خاص طور پر یہ ہمارا ایک رسم ہی بنی ہوئی ہے کہ عید والے دن اسپیشل قبرستان جانا ہے۔ پورا مہینہ جاؤ تسی رمضان دا، تو ہم پورا مہینہ جانا نہیں تو عید والے دن چل جانا۔ عید کی نماز پڑھ کے رستہ چینج کر کے آنا۔ ہاں، عید نماز میں جاتے اور آتے ہوئے راستے کی تبدیلی چینج کر کے آنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اور یہ چھوٹی عید ہے، اس کے لیے بغیر اس کے لیے کھجوریں کھا کر جانا، تاک یہ مسنون ہے، اور بڑی عید میں بغیر کھائے جانا مسنون ہے۔ تسی فیونیاں بھی کھا کے جا سکتے ہیں۔ اپنی عید کا ٹائم جڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں عید کا ٹائم 6:45 بجے، 6 بج کر انشاءاللہ پلاٹ میں بشرط موسم کی صحت، تو پلاٹ میں انشاءاللہ 6:45 بجے انشاءاللہ۔ آپ کہاں پڑھائیں گے؟ میں ہیر بیدیاں اور جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں پہ کیا ٹائم؟ پتہ چل جائے زیادہ تر لیٹ وہاں 7 سوا 7 ہو گئی، وہ ذرا دیہات ہے نا، تو اس میں ذرا 7 سوا 7 ہو گئی۔ چاند رات کو کیا کرنا ہے؟ چاند رات کو آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور ذرا نوٹ موسیقی کرنے ہیں، اس طریقہ وہ جو ایک بات آتی ہے کہ جو شخص عید کی رات عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اس کا دل زندہ رکھے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں، یہ کوئی درست ہے یہ بات؟ جو چاند رات کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے، ایسی بات تو میرے علم میں نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ خوشی کا ایک اچانک موقع آتا ہے، اور زیادہ اچانک تب آتا ہے جب سوتے ہو تو کہیں چاند چڑھ گئے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ خوشی کے موقع میں اللہ تعالیٰ کو بلانا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔